ربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا پروردگار دونوں جو قتال کرو، سرکش لوگوں کا مقابلہ کرو، ہم تو یہاں پر انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے میری نافرمانی کی، میں نے تمہیں فرعون سے بچایا، فرعون کے لشکر سے بچایا، سمندر سے بچایا، سمندر کی طغیانیوں سے بچایا، لیکن تم نے میری نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیہ کے میدان میں تم بیٹھے ہو، 40 سال تک میں تمہیں سزا دوں گا، 40 سال تک اس وادی تیہ سے میں تمہیں نکلنے نہیں دوں گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا یتیہون فی الارض، بنی اسرائیل کی قوم 40 سال تک اس میدان کے اندر بھٹکتی رہی، کوشش کرتے تھے کہ ہم اس وادی تیہ سے نکل جائیں، کوشش کرتے تھے کہ اس وادی سے کسی نہ کسی طریقے سے عبور کر کے چلے جائیں۔ صبح کو چلتے تھے، سارا دن چلتے رہتے، لیکن شام ہوتی تو دیکھتے واپس اسی جگہ پر پہنچے ہیں جس جگہ سے چلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ انہوں نے قتال والا حکم نہیں مانا، جہاد والا حکم نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سزا دے دی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بڑی عجیب ہے، اللہ کا فضل بھی بڑا عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو سزا دی کہ وادی تیہ سے 40 سال تک نہیں نکلنے دینا، سزا دے رہے ہیں۔ پانی کی ضرورت پڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جمع ہو کر آئے، اے موسیٰ ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ہمیں پانی چاہیے پینے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے پانی طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، سامنے جو چٹان پڑی ہے اس چٹان پر اپنا عصا مارو، لاٹھی مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم تھا پورا کرنا تھا، لاٹھی اٹھائی، چٹان پر مار دی۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی چٹان پر اپنی لاٹھی ماری، عصا مارا، اللہ تعالیٰ نے اسی خشک چٹان سے، جس چٹان کا پانی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا، پانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، خشک زمین پر پڑی تھی، اس چٹان کے نیچے بھی خشکی ہے، پانی کا ایک قطرہ نظر نہیں آتا، زمین سے اس چٹان کا کوئی رابطہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چٹان پر عصا مارنے کی وجہ سے 12 چشمے جاری کر دیے۔ بنی اسرائیل کے اندر 12 قبیلے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے رہا ہے، بطور سزا کے وادی تیہ کے اندر روکا ہوا ہے، لیکن سزا دینے کے باوجود جرم کی حالت میں ہے بنی اسرائیل، جرم کی حالت میں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کا کیسا انتظام فرمایا کہ چٹان سے 12 چشمے جاری کر دیے، ایک چشمہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، اکٹھے 12 چشمے جاری کر دیے کہ بنی اسرائیل کی قوم میں 12 قبائل تھے، ہر قبیلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ چشمہ جاری کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھو، اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ کی رحمت بھی بڑی عجیب ہے۔ ایک طرف بنی اسرائیل کو سزا دے رہے ہیں کہ وادی تیہ سے نکلنے نہیں دینا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے لیے پینے کے لیے، پانی کے استعمال کے لیے 12 چشمے جاری کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی بڑی محبت کرتے ہیں، اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ بندے جرم کی حالت میں ہیں، سزا کاٹ رہے ہیں،
پھر بھی اتنی فراوانی سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دی. فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چٹان پر عصا مارنے کی وجہ سے اکٹھے 12 چشمے جاری ہو گئے. قد علم کل اناس مشربہم، اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ جاری کر دیا. ایک ایک چشمہ کو اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے متعین فرما دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کے رزق کو کھاؤ پیو استعمال کرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین کے اندر فساد مت پھیلاؤ، لڑائی جھگڑے نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو. وہاں پر مکان نہیں تھے، چھت نہیں ہے کہ اس مکان کے اندر بیٹھ کر ساری قوم بنی اسرائیل جن کی تعداد لاکھوں میں ہے، اس بنی اسرائیل قوم کے لیے کوئی مکان نہیں، چھت نہیں کہ چھت کے نیچے بیٹھیں اور سورج کی گرمی سے، تپش سے، دھوپ سے اپنے آپ کو بچائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام فرما دیا؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ تعالیٰ نے آسمان کے بادلوں کو بھیج دیا، بادلوں کی ٹکڑیاں آ گئیں، ایک ایک انسان پر بادل کی ٹکڑیاں آ گئی، سایہ کرنے لگی، چھت کا کام دینے لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اکٹھی ہو کر آئی، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، ہمیں بھوک لگی ہے، کھانا کھانے کو نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر من و سلوہ اتار دیا. اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ ان پر اتارا. شام کے وقت بھی دسترخوان اترتا ہے آسمان سے، صبح کے وقت میں بھی ان کے لیے کھانے اترتے ہیں آسمان سے، آسمان سے دسترخوان اترتا ہے، آرام سے بیٹھ کر کھاتے ہیں. بڑی عجیب سزا ہے، جرم کی حالت میں بنی اسرائیل، اللہ ان کو سزا دے رہا ہے. سزا کیسی دے رہا ہے؟ بڑی عجیب سزا ہے. چھت کی ضرورت پڑی تو بادل بھیج دیے، پانی کی ضرورت پڑی تو 12 چشمے جاری کر دیے، کھانے کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے دسترخوان اتار دیے. رات کے وقت میں ان کو روشنی کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے کئی ستون پیدا کر دیے. رات کے وقت میں وہ ستون سامنے آتے تھے اور پوری بنی اسرائیل قوم پر روشنی کا انتظام کرتے تھے. ان ستونوں سے روشنی آیا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ایسا انتظام فرمایا روشنی کا. پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، وہاں پر کوئی فیکٹریاں نہیں ہیں، کپڑے کہاں سے لائیں؟ تو بنی اسرائیل کے لوگ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا کپڑے پہناتے، جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا تھا، بچے کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی بڑے ہوتے چلے جاتے تھے. بچہ جوان ہو گیا، کپڑے بھی بڑے ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ کپڑوں کا وہاں پر انتظام نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کے لیے ایسے انتظامات فرما دی. حالانکہ یہ جرم کی حالت میں سزا کاٹ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے بنی اسرائیل کو 40 سال تک سزا، 40 سال تک وادی تیہ سے نہیں نکل سکیں گے، کیونکہ انہوں نے جہاد کا انکار کیا، قتال کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی. اب سزا اللہ تعالیٰ کیسے دے رہا ہے کہ وادی تیہ سے نہیں نکل رہے، بس باقی ہر قسم کے مزے اڑا رہے ہیں، کھانے بھی اعلیٰ قسم کے کھا رہے ہیں، کپڑے بھی مل رہے ہیں. ہاں جی، اوپر چھت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بادلوں کی ٹکڑیاں بھیج دی کہ سایہ کرنے لگے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے.
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی قتل ہو گیا۔ وہ کیسے قتل ہوا؟ اس آدمی کا ایک بھتیجا تھا، اس بھتیجے نے اپنے چچا سے رشتہ مانگا کہ اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دو۔ چچا نے انکار کر دیا۔ بھتیجے نے موقع پا کر کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ کہ اس نے سوچا کہ چچا کو قتل کروں گا، بیٹی بھی میرے ہاتھ میں آ جائے گی اور چچا کی دولت بھی میرے ہاتھ میں آ جائے گی۔ چچا کو قتل کر دیا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ رات کے وقت میں قتل کیا، صبح کے وقت میں روتا ہوا، دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا۔ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، میرے ساتھ ظلم ہو گیا، میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل بھی پریشان کہ معلوم نہیں کہ اس آدمی کو کس نے قتل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک گائے کو ذبح کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ایک گائے کو ذبح کرو۔ تو بنی اسرائیل کی قوم نے کہا اتتخذنا ہزوا، اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ایسی جہالت سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں بولتا، اسی لیے آپ لوگوں کو گائے کو ذبح کرنا پڑے گا۔ تو بنی اسرائیل کہنے لگی اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں بتاؤ وہ گائے کیسی ہو؟ شروع میں اگر ذبح کر دیتے جیسے اللہ نے حکم فرمایا گائے کو ذبح کرو، اللہ کا حکم سنتے ہی اگر گائے کو ذبح کر دیتے تو جان چھوٹ جاتی۔ تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے سوالات کرنے شروع کر دی، وہ گائے کیسی ہو، کون سے رنگ کی ہو، جوان ہو یا بوڑھی ہو؟ جیسے جیسے اللہ سے سوالات کرتے چلے گئے اللہ تعالیٰ شرائط سخت کرتے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، وہ گائے نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ ہی جوان ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ تسر الناظرین، بنی اسرائیل نے کہا اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر دیں اس گائے کا رنگ کون سا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس گائے کا رنگ ایسا ہو کہ دیکھ کر لوگ خوش ہو جائے، دیکھنے والوں کو وہ کلر خوش کر دے۔ انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی گائے ہو جس کو کنویں سے پانی نکالنے کے لیے جوتا نہ گیا ہو، ہل چلانے کے لیے بھی نہ جوتا گیا ہو۔ جیسے جیسے سوالات کرتے گئے اللہ تعالیٰ ویسے ہی شرائط سخت کرتے چلے گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک یتیم کے پاس ایسی گائے ملی جس کے اندر وہ ساری نشانیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تو بنی اسرائیل اس یتیم کے پاس گئے۔ بنی اسرائیل کے آنے سے پہلے اللہ کا فرشتہ اس یتیم کے پاس چلا گیا۔ اللہ کے فرشتے نے جا کر کہا اس قوم کو یہ گائے نہیں دینی، اگر دینی ہے تو سستے میں نہیں دینی، مہنگی کر کے دینی۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس یتیم نے کہا میں گائے اس شرط پر دوں گا، پہلے تو اس نے کہا میں گائے دیتا ہی نہیں، میری گائے بکاؤ ہی نہیں،
میں بیچنا نہیں چاہتا۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ دھاڑے مارنے لگے، رونے لگے، معافیا مانگنے لگے، ہاتھ جوڑنے لگے، منتیں کرنے لگے، سماجت کرنے لگے کہ آپ ہمیں یہ گائے دے دیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا غضب نہ نازل ہو جائے، اللہ کی ناراضگی نہ نازل ہو جائے۔ تو اس یتیم لڑکے نے کہا اس شرط پر دوں گا کہ 10 مرتبہ گائے کو سونے کے برابر تولوں گا، جتنا سونا آئے گا وہ سارا سونا میں اس گائے کے بدلے میں لوں گا۔ تو اس یتیم بچے نے، لڑکے نے سونے کے مقابلے میں اس گائے کو 10 بار تولا، 10 مرتبہ تولا، اور جتنا سونا آیا وہ سارا سونا گائے کے بدلے میں لے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو سزا دی کہ جیسے ہی میں نے حکم کیا تھا کہ گائے ذبح کرو، خاموشی سے ذبح کر دیتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سوالات کر رہے ہیں، کیسی گائے ہو، کلر کیسا ہو، عجیب و غریب قسم کی باتیں بنا رہے، بہانے بنا رہے بھاگنے کے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھاگنے کے بہانے بنا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند آئی، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سزا دی۔ گائے مل گئی، گائے کو ذبح کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اے میرے نبی، گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس گائے کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا اٹھا کر اس مردہ کے ساتھ لگا دو۔ یہ مردہ تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو جائے گا، اٹھ بیٹھے گا اور بتائے گا کہ مجھے قتل کرنے والا کون ہے، میرا قاتل کون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، گائے کو ذبح فرمایا۔ ذبح کرنے کے بعد گائے کا ایک حصہ اٹھایا، ایک ٹکڑا اٹھایا اور مردے کے ساتھ لگایا، تو وہ مردہ تھوڑی دیر کے لیے اٹھ بیٹھا، زندہ ہو گیا، اور اس مردہ نے، اس مقتول نے بتا دیا کہ میرا قاتل کون ہے۔ تو اس نے بتایا کہ یہ جو تمہارے سامنے رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، میرا بھتیجا، اسی میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر سزا جاری کر دی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا دیا کسی پر ظلم نہ کرے، یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، ظلم کر کے دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے نبیوں کی بات نہیں مانی، نبیوں کو جھٹلایا اور کئی نبیوں کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ یہ بنی اسرائیل کے لوگ ایسے ظالم ٹھہرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا بنی اسرائیل کے پاس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور معجزہ کے، تاکہ یہ لوگ مجھے نبی مان لیں، پیغمبر مان لیں، اللہ کا رسول مان لیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے بن جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائے، جنت میں جانے والے بن جائے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور معجزہ کے جو غلہ اپنے گھروں کے اندر رکھا ہوتا تھا، اس غلے کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے کہ آپ کے گھر میں اتنی غلہ ہے اور فلاں غلہ ہے جو آپ نے جمع کیا ہوا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرانی سے پرانی قبر پر، مثال کے طور پر قبر 1000 سال پرانی ہے، اس قبر پر کھڑے ہو کر کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ مردہ فوری طور پر اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا تھا، وہ باتیں کرتا تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو زندہ کیا، تو اس سے ثابت ہوا کہ میں اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول ہوں، میرے احکامات پر عمل کرو تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ لیکن پھر بھی قوم نے نہیں مانا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا ایک پرندہ بناتے تھے، مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے وہ اڑ جاتا تھا۔ اپنی قوم کو سمجھاتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اللہ کے بندو دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا معجزہ عطا فرمایا، مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھونک مارتا ہوں، اللہ کے حکم سے وہ اڑ جاتا ہے، اب تو یقین کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی کوششیں کی کہ کسی نہ کسی طریقہ سے میری قوم جہنم کی آگ سے بچ جائے، اور اسی طرح کوڑ کی بیماری کا کوئی آدمی آ جاتا، برس کی بیماری کا کوئی آدمی آ جاتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر دست مبارک پھیرتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی عطا فرما دیتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتنے معجزات دکھائے بنی اسرائیل کو کہ کسی نہ کسی طریقے سے جہنم سے بچ جائے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بچ جائے، لیکن قوم نے بات نہیں مانی۔ بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے پر تلائے، یہودی لوگ جمع ہو کر آئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کے ارد گرد احاطہ کر لیا، گھراؤ کر لیا، اور اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں موجود ہیں یا نہیں۔ اس آدمی کے اندر داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ چوتھے آسمان پر اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو، جو آدمی دیکھنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کے اندر داخل ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل والا بنا دیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا، یہودیوں نے اس آدمی کو پکڑا اور سولی پر لٹکا دیا۔ وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، ہے کرتا رہا کہ میں تمہارا آدمی ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں اللہ کا نبی نہیں ہوں، میں تمہارا آدمی ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا نہیں، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل جیسا بنا دیا تھا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، اور قرب قیامت میں آخر الزمان نبی صلی